نیند کا سب سے بہترین ٹائم کیا ہے؟ کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد. رات کا کھانا آپ نے کھایا, تھوڑا واک کرو, اور پھر یہ جو کہتے ہیں نا کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد, ایسا نہیں ہے. ہوگی لوگوں کی تحقیق, ہماری تحقیق یہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, آپ کو غنودگی آتی ہے. جیسے ہی غنودگی آئے تو فطرت کہہ رہی ہے کہ اب کیا کرو, سو جاؤ. دوپہر فوراً سو جاؤ, رات کو تھوڑا سا واک کر کے تاکہ تہ بیٹھ جائے تھوڑی سی. یہاں رکھا ہوا ہے ابھی ایک دم لیٹ گئے تو پھر اوپر نہ آ جائے وہ. تو رات کو جب آپ نے کھانا کھایا ہلکا پھلکا, کیونکہ شریف لوگ ہیں, کھایا کھانا, تھوڑی سی واک کی, ایک دم تھوڑی طبیعت بوجھل ہونا شروع ہوگی تو اس وقت فوراً سو جاؤ. اگر اس وقت نہیں سوئے, اس بات کا امکان ہے کہ نیند غائب ہو جائے گی اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوگا. نیند سے بہتر کوئی ہاضم نہیں ہے. دیکھو قدرت کبھی غلطی نہیں کرتی, فطرت جو ہے نا کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتی. فطرت کا ایسا خاندانی سیٹ اپ ہے نا ہماری باڈی میں, فطرت جو کام کرا رہی ہے نا وہ وہی کام اس وقت کرنا آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کھانا کھا کے نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ خام خمیں نہیں آتی, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اب کھانے کے لیے, ہضم کرنے کے لیے سونا ضروری ہے. لہذا اللہ چاہتے ہیں کہ آپ سو جائیں, تو نیند فطرت مسلط کر دیتی ہے اور آپ سوتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ابھی تو کھایا ہے ہم نے, ابھی کیوں سوؤں, ابھی تو ہمارا جاگنا شروع ہوا ہے. کیونکہ سارا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف جاتا ہے, دماغ اوپر سے کیا ہو جاتا ہے, خالی. دماغ کام کرنا چھوڑے گا تو اب فطرت کیا کہہ رہی ہے, سو جاؤ, تاکہ بلڈ کا سرکولیشن معدے کی طرف رہے اور وہ کھانا ہضم کرنے پہ زور لگائے. تو اس وقت آپ جب کھانا کھا کے آدھا پونا گھنٹہ بعد سو گے, نیند بھی خاندانی آئے گی. 3-4 گھنٹے گہری نیند سو کے اڑ جاؤ, بالکل فٹ فاٹ فریش فاش ہو جاؤ گے آپ. ایسا مزہ آئے گا. وہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ سارا کھانا جزو بدن بنے گا, وہ انرجی آپ کی اسٹور ہو جائے گی. سمجھائیں اللہ کے بندو, انرجی کیا ہو جائے گی, اسٹور. پھر جب اٹھو گے نا جسم میں طاقت بھی ہوگی, فریش بھی ہوگے, پھر اپنے کاموں میں لگ جاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال میں. پھر اگر تھک گئے, پھر غنودگی آنا شروع ہوئی, تو دوپہر کو قیلولہ کرنا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں کہ پھر سو جاؤ. باقاعدہ جو لیٹنے والا سونا ہے وہ 2 ٹائم ہونا چاہیے, لیٹ کے سونا. ایک رات کو 3-4 گھنٹے گہری نیند والا, اور ایک دن میں قیلولہ. اس کے بعد اگر درمیان میں کہیں نیند آتی ہے نا, جیسے کیونکہ یہ بھی بڑا لمبا, آپ سو گئے رات کو 10 بجے گہری نیند, 11, 12, 1, 2 بجے اٹھ جائیں آپ. 4 گھنٹے بہت ہیں گہری نیند میں. 4 گھنٹے, 2 بجے اٹھیں, غسل کریں, فریش ہو جائیں, فٹ فاٹ ہو جائیں, اپنے کاموں میں مشغول, لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں, تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, کچھ نہیں تو اچھلیں کودیں. ٹھیک ہے نا. اب سونے کا کیا فائدہ بھائی, کیونکہ زیادہ سونا بھی نقصان دہ. اب آپ دوپہر سونا ہے نا, تو درمیان میں وقت بہت لمبا ہے. اب اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو پھر 5 منٹ کے لیے بھی کہیں سر رکھ کے سو جائیں گے نا, وہ بہت زیادہ فریش کر دے گا آپ کو. یہ تجربہ کریں, آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. آپ دیکھو آپ کا ٹائم اتنی کم ڈیوریشن ہوگا نیند کا, باقی سارا ٹائم کام کے لیے بچے گا اور ہر وقت فریش رہیں گے آپ. یہ باتیں بتانے کے لوگ 50-50 ہزار روپے لیتے ہیں, جو میں آپ کو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, ایک بندے سے لیتے ہیں جو فری پھوکڑ میں بتا رہا ہوں. اور یہ باتیں بھی ہم نے پیسے دے کے سیکھی ہیں, فری میں بھی نہیں ملی ہم کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. 3-4-24 گھنٹے میں آپ بمشکل 5 گھنٹے سو گے, لیکن ہر وقت فریش نظر آؤ گے آپ, اور صحت اچھی ہوگی, کولیسٹرول ختم ہو جائے گا, ویٹ کم ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہو. تو جب درمیان میں نیند آئے نا تو لیٹ کے نہیں سونا, ایسے سونا ہے جیسے گورنمنٹ کے آفیسر دفتروں میں سوتے ہیں, پولیس والے جیسے تھانے میں سوتے ہیں. وہ باقاعدہ لیٹ کے نہیں, وہ ہر وقت ایسے منہ پہ ٹوپی رکھ کے سو رہے ہوں. FIR کٹوانے جاؤ تو خراٹے لے رہے ہوں, اٹھانا پڑا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک جگہ کہیں گیا سفر پہ, کام بہت زیادہ تھا. تو اب دن رات سے جاگے 10 بجے نا ہم کلاس لے رہے تھے, کہیں بہت سخت نیند آنے لگی. تو کلاس میں 10 منٹ کا وقفہ ہوا, چائے اور وہ جو بھی وقفے ہوتے ہیں کافی. تو مجھے یہ فلسفہ معلوم تھا کہ بھئی اب اگر سو گئے لمبا تو دوپہر کا قیلولہ نہیں, وہ نہیں ہو سکتا, اس کو بچانا ہے, وہ ضروری ہے. تو مجھے یاد ہے, میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور بھی تھے, آفیسر تھے, وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں. ہم دونوں گئے, ہم نے کہیں کونا کھانچا تلاش کیا, چادر بچھائی, 5 منٹ کے لیے الارم لگا کے لیٹے ہیں, کیونکہ صرف ہمارے پاس 5 منٹ. واقعتاً 5 منٹ میں اتنی گہری نیند آئی ہے, 5 منٹ الارم بجا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کہاں ہیں. یہ ہوتا ہے جب آپ تمیز سے سوتے ہو نا اس شیڈول کے تحت, تو ایسا ہی ہوگا. ابھی کیا لیٹے ہوئے کروٹیں بدل رہی, نیند ہی نہیں آ رہی, کوئی شیڈول ہی نہیں ہے. تو 5 منٹ سوئے ہیں, اس کے بعد وضو کیا, آ کے بیٹھے, اتنے فریش کہ بالکل فٹ فاٹ. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اس سے کیا آپ کے چیمبر کیا رہے گا, چیمبر صحیح کام کرے گا. کیونکہ جیسے نیند صحت کے لیے ضروری ہے, غیر ضروری نیند صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے. دماغ موٹا ہو جاتا ہے, جو زیادہ سوتے ہیں نا وہ ذہین نہیں ہوتے, نظر کمزور ہو جاتی ہے ان کی, کولیسٹرول بڑھنے لگتا ہے جسم میں. جو بے وقت سوتے ہیں ان کو شوگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے.
سمجھ میں نہیں آ رہی یار کیا کیا. بے وقت سونے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ آخری بات، ہر بات آخری کہہ کے آخری چلا رہا ہوں، ٹاپک تو مکمل ہو نا. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا مرغیاں غروب آفتاب ہوتے ہی ڈڑبوں کے اندر گھستی ہیں، اور جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے مرغا پہلے اٹھتا ہے، کیونکہ وہ نر ہے، اس کو کم نیند چاہیے نا. آدمیوں کو نیند کم چاہیے ہوتی ہے، لیڈیز کو زیادہ. تو مرغا پہلے اٹھ کے اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے، بھائی میں اٹھ گیا ہوں، ڈیوٹی دینا شروع. اس میں تبھی حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا بھلا مت کہو، یؤذن للصلاۃ، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. کیسے اللہ نے اس کی شیڈو، وہ شکر ہے ہمارے ہتھے ہماری ٹریننگ میں آتا نا تو مرغا 11 بجے سو کے اٹھ رہا ہوتا، اور مرغیاں 1:45 بجے، کیونکہ وہ لیڈیز ہیں. کتنی اچھی، کیونکہ ان کو جیسا ہونا نا اللہ نے وہ سافٹ ویئر ان میں انسٹال کر دیے، اور انسانوں کی دسترس سے ان کو کیا کر دیا آزاد. جیسے ہی سورج غروب ہوگا مرغیاں ڈڑبوں کی طرف جائیں گی، مرغا بھی جائے گا، ساری دن بھر کی شرارتوں سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا. اس کے بعد ڈڑبے کی طرف جائے گا اور سر اپنا جو ہے نا پر کے اندر دے کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے سو جائے. سارے پرندے یہی کرتے ہیں، کوے بھی یہی کرتے ہیں. پھر جیسے ہی 4 بجیں گے صبح صادق ہوگی، مرغے نے اٹھ کے اذانیں دینا شروع. کیسا فریش، اور مرغیاں سورج نکلتے ہی پھڑپڑانا ایسے ہی چہکنا شروع کریں گی. کچھ جانور ایسے ہیں جن کو دن اور رات کا ہوش نہیں ہوتا، کتا اور بلی، ان کے لیے دن اور رات کیا ہے؟ برابر ہے. جب نیند آئے گی سو جائیں گے، کوئی شیڈول نہیں ہے. اور کچھ جانور ایسے جو بالکل الٹے چلتے ہیں، وہ الو ہے، رات میں جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. انسان، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان پہلی قسم کے حیوانات میں سے ہے کہ جن کی قدرت نے سونے اور جاگنے کا شیڈول بنایا ہے. میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے جسم میں اللہ نے گھڑیاں لگائی ہوئی ہیں جو دن اور رات کا تعین کرتی ہیں. رات کو آپ کے جسم میں کیمیکل خارج ہوتا ہے دماغ میں جو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ سو جائیں. اگر آپ رات کو نہیں سوئیں گے آپ کو شوگر کی بیماری ہوگی. ہمارے ایک جاننے والے تھے، شوگر کے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر پھر بھی شوگر ہو گئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ چونکہ رات کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں اس لیے شوگر ہوئی. آپ سرچ کر لیں نیٹ پہ جا کے، آپ کو پتا چلے گا کہ رات کو دیر سے سونے سے کیا پیدا ہوتا ہے. بلی رات کو دیر سے سوئے گی، شوگر نہیں ہوگی، کیونکہ بلی ان حیوانات میں داخل نہیں ہے جن کا انسان کا شیڈول اللہ نے بنایا ہے. میڈیکل سائنس سے بھی اور قرآن بھی کہتا ہے، اس سے قرآن کا بھی برحق ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جعل لکم اللیل لباسا والنہار معاشا، اللہ نے دن کمانے کے لیے اور رات سونے کے لیے بنائی ہے. اور رات 12 بجے پیک پہ ہوتی ہے. ہم نے رات کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی، ہمارے یہاں رات 3 بجے شروع ہو رہی ہے. رات کا مطلب عشاء کا وقت رات داخل ہو گئی، اور 12 بجے رات اپنی انتہا پر ہوتی ہے. لہذا ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ رات 12 بجے کا ٹائم گہری نیند میں گزرنا چاہیے. آدھی رات 12 بجے ہو چکی ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں 12 بجے سوچ رہے ہوتے ہیں اب کیا پکے گا گھر میں. 12 بجے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آج کیا پکے گا. میں بتاتا ہوں نا ادھر کراچی میں حال کیا ہو گیا ہے. میں نے ایک دوست کے ساتھ کہیں بازار جانا تھا، کوئی چیز خریدنی تھی، تو میں انتظار کر رہا ہوں، صبح سے انتظار کرتے کرتے تھک گیا، فون کر رہا ہوں اٹھا ہی نہیں رہے. دوپہر 2 بجے فون ملا ان کو، 2 بجے انہوں نے کال اٹھائی، کہہ رہے میں ناشتہ کر کے پہنچا. 2 بجے دوپہر کیا ہو رہا ہے؟ ناشتہ ہو رہا ہے. تو ابھی تو جوانی ہے، چل رہے ہیں، تھوڑی دیر میں لڑکنا شروع، جو مرضی کر لو، اور دماغ الگ خراب ہوتا ہے. تو رات 12 بجے، ٹھیک ہے نا. کیا کہہ رہا تھا نا؟ نہیں میں پرندوں کی مثال دے رہا تھا. کچھ پرندے ایسے ہیں، بلکہ اکثر 99% پرندے ایسے ہی ہیں کہ ان میں سافٹ ویئر اللہ نے ڈال دی ہے، تو انسان بھی انہی میں داخل ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن میں دن اور رات کا کوئی ہوش نہیں ہوتا. تو کچھ انسان ایسے ہیں جو اپنی فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں. اور تیسری قسم میں جس کو الو کہا جاتا ہے، وہ رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. تو جو لوگ جن کا شیڈول یہ ہے نا کہ وہ رات کو جاگ رہے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں اور پھر دن میں سوتے ہیں، تو وہ کن لوگوں کی فہرست میں داخل ہیں؟ معذرت کے ساتھ الو، یعنی وہ انسان کی فطرت کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ بالکل نیچر پہ نہیں آ سکتے تو بالکل اپوزٹ تو نہ چلو. اللہ کے بندو آ جاؤ، صحیح ہے، تھوڑے سے الو بن جاؤ، مکمل الو. تو جو الو کے کام ہیں وہ آج حضرت انسان کر رہا ہے، تو بیمار تو ہوگا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ کس کی حفاظت کرنی ہے؟ اپنے چیمبر کی. تو چیمبر کی حفاظت کے لیے یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں. 1 منٹ، یہ صحیح سیٹنگ پہ رہیں گی تو انشاءاللہ پھر آدمی دین پہ بھی چلتا ہے، گناہوں سے بھی بچتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ڈپریشن میں آ کے نا گناہ کی طرف جاتے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی ہے، یہ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ پریشان ہیں. اور زنا کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ پریشان ہیں، سمجھتے ہیں شاید سکون، حالانکہ سکون ملتا نہیں اور وقتی فائدہ ہوتا ہے، پھر اور زیادہ بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں
ہاں نماز نہ چھوڑیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ دین کے لیے نماز بھی چھوڑ دیں. نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. ہاں یہ بہت اچھا انہوں نے لقمہ دے دیا کہ سارے اہم کام کا اور ایسا بھی نہیں کیونکہ مر رہا ہے تو بھی آپ نے کہا میں چونکہ سو رہا ہوں. مفتی صاحب ابا کو اٹیک ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ایسا, یہ ہر بات کا مطلب سمجھنا چاہیے. سمجھ رہے ہو, ابا کو اٹیک ہو گیا وہ یوں پڑے ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں آپ مفتی صاحب نے بولا تو کچھ بھی ہو جائے میں تو سوؤں گا. تو بھائی وہ تو پھر کرنا ہے نا جا کے. نماز کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگنا کیسا ہے ثابت نہیں ہے, باقی کوئی مانگنا چاہے تو. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 786 لکھا جا سکتا ہے؟ خلاف سنت ہے, بسم اللہ پوری لکھنی چاہیے. درخت لگانے کے حوالے سے آپ نے مختصراً بات کرنی تھی. درخت لگاؤ مہم. ہاں بھائی دیکھو یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں نا آج کل, اس کا کیا نام ہے یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں؟ کونو کارپس. اس درخت کے بارے میں بہت منفی خبریں آ رہی ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ابھی یہ درخت اپنے گھر کے سامنے سے کٹایا ہے تو سانس بحال ہوا ہے ان کا. مجھے نہیں پتا, کوئی ممکن ہے اس کی متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں. بعض کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, یہ درخت کوئی نقصان دہ نہیں ہے, بعض کہہ رہے ہیں نقصان دہ. لیکن جو مشکوک چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جب ایک چیز میں شبہ پیدا ہو گیا, اتنے اچھے اچھے درخت ہیں ان کو لگاؤ نا, اس کو کاٹ دیں. میں نے بھی مسجد والوں سے کہا ہے کہ یہ درخت جو مسجد میں لگے ہوئے ہیں ان کو کٹوا دیں. درخت سب سے بہتر جو فضا کے لیے ہے وہ ہے نیم کا درخت. تو نیم کا درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں. ہوا کے لیے, فضا کے لیے نیم کے درخت سے بہتر کوئی درخت نہیں. سفیدے کا جو درخت ہے وہ بھی نقصان دہ ہے. سفیدے کا درخت ٹنوں پانی زمین سے نکال کے ہوا میں پھینک دیتا ہے. زمین میں میٹھا پانی ویسے ہی کم ہے, اور اتنے درخت سفیدے کے لگا دیے پنجاب میں, جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں. تو کیا کر رہے, کہیں سیم زدہ زمین ہو تو سمجھ میں آتا ہے. عام زمینوں میں سفیدے کا درخت بولو بھائی نہیں لگانا چاہیے. وہ زمین کے پانی کو کھینچ کے ہوا میں بھی نمی پیدا کر رہا ہے اور جو ہے نا وہ پانی بھی. اور یہ والا جو درخت لگا ہوا ہے نا پورے کراچی میں, یہ تو ویسے ہی نقصان دہ ہے, اور اگر نقصان دہ نہیں بھی ہو تو مشکوک ہے بہرحال. تو اس لیے یہ درخت کاٹیں, جس کے گھر کے سامنے کاٹ دے اور اس کے بجائے کیا لگائے. نیم کے درخت کے اتنے فائدے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ سانس کا مرض تھا ایک صاحب کو, علاج کرا کرا کے تھک گئے. کسی بڑے حکیم صاحب نے کہا کہ نیم کے جھنڈ میں 2 گھنٹے بیٹھ کے سانس لیا کرو. ایسی جگہ جاؤ جہاں چاروں طرف کیا لگے ہوئے ہوں, نیم کے درخت, وہاں بیٹھو 2 گھنٹے لمبے لمبے سانس لو. انہوں نے کیا, چند دنوں میں ان کا وہ سانس کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا. تو نیم کی جو ہوا ہے صحت کے لیے بہت مفید ہے. نیم کے بارے میں سنا ہے کہ رات کو بھی آکسیجن پھینکتا ہے, واللہ عالم. یعنی دن میں تو سارے پھینکتے ہی ہیں. اب یہ کسی نے پھینکی ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال سنا ہے, واللہ عالم. جو چیز یقینی نہیں ہوتی تو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ بھائی سنا ہے, واللہ عالم. لیکن بہرحال نیم کا درخت صحت کے لیے, نیم کے پتے صحت کے لیے اچھے, نیم کی ڈنڈی صحت کے لیے اچھی. مسواک نیم سے بہتر کوئی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. اور درخت لگانے کی اسلام میں فضیلت کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی درخت لگایا جب تک پرندے اس سے کھاتے رہیں گے, اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, قبر میں اس کو صدقے کا ثواب ملتا رہے. کوئی اس کے نیچے سایہ کرے گا, کوئی بیمار اس کی ہوا سے ٹھیک ہوگا, کوئی گرمی کی شدت میں اس کے نیچے آ کے بیٹھے گا, تو ثواب کس کو ملے گا؟ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں. اتنا فائدہ ہے درخت لگانے کا. تو بھر بھر کے لگائیں درخت. یہ والا کاٹیں اور اس کی بجائے نیم کا لگائیں, یا نیم کے علاوہ ناریل لگا لو. ناریل کا درخت سالانہ 20,000 کما کے دیتا ہے, سمجھ رہے ہو. اس کے پتے بھی بکتے ہیں اور اس کی اور وہ نہیں گندگی نہیں کرتا. ورنہ عام درخت جب لگتے ہیں نا تو وہ بہت پتے ادھر ادھر گرتے ہیں اس کے. تو ناریل ہے, کھجور کا درخت ہے, یہ درخت لگاؤ. لوگ ڈرتے ہیں ناریل کا درخت لگا دیا تو ناریل کھائے گا کون, مجھے تو ملیں گے نہیں. کوئی بات نہیں, جس کو ملیں گے وہ کھا لے گا, آپ کو ثواب مل جائے گا نا. تو ناریل کا لگائیں, کھجور کا درخت لگائیں. حدیث میں کھجور کے درخت کی بڑی فضیلت ہے. نبی نے فرمایا کھجور کا درخت, روایت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, ہر چیز کھجور کی استعمال میں آتی ہے انسان, سمجھ رہے ہو. تو یہ درخت لگائیں زیادہ. کہ جن لوگوں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی غلامی نہیں کی, سب کچھ کر لیا, اللہ نہیں سمجھ میں آیا ان کے, تو وہ کیا کہیں گے, یا لیتنی لم اوت کتابیا, کاش ہمارا اعمال نامہ ہمیں نہ ملتا, ولم ادری ما حسابیا, کاش مجھے میرا حساب و کتاب پتا نہ چلتا, یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش. دیکھو زنا کرنے والا کیسے عیش کر رہا ہوتا ہے اپنے لحاظ سے, لیکن زانی کیا کہے گا, کاش میری موت نے مجھے ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہوتا. زنا سے اللہ کو بہت نفرت ہے. آج بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے, برا سمجھنا چھوڑ دیا. لڑکیاں بھی لڑکے بھی, ہر جگہ مس گیدرنگ ہے. ایئرپورٹ پہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہیں, دکانوں میں لڑکے لگتے. سعودی عرب میں بھی جنرل اسٹوروں میں لڑکیوں کو لے جا کے لڑکوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے. کہاں تک بچے گا انسان؟ کیا زنا نہیں پھیلے گا اس سے؟ ہر وقت ایک جوان لڑکی آپ کے ساتھ موجود ہے, ہر وقت. پہلے بیٹی گھر سے غائب ہوتی تھی, باپ پوچھتا تھا بچی گئی کہاں پہ, اب تو کہے گی میں جاب پہ گئی ہوں. وہ پوچھ سکتا ہے,
پہلے بچی گھر سے تھوڑی دیر لیٹ ہوگی, کہاں ہے بھائی, تو نائٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں نیٹ پر بےہودہ, اس سے الگ حیا ختم ہو رہی ہے. پھر ہر جگہ کہیں بھی زنا سے روکنے کی تعلیم اسکولوں میں نہیں. فزکس میں کہیں ہے زنا, میڈیکل سائنس میں ہے کہیں, میڈیکل سائنس تو زنا اور نکاح میں کوئی فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی انرجی اس میں بھی یوٹیلائز ہوتی ہے, نکاح میں بھی کوئی میڈیکلی کوئی نقص, تبھی تو گورے کر رہے ہیں. تو کون بچے گا بھائی اس سے؟ بلکہ اس کے خلاف کی ترغیب دی جا رہی ہے, بچے روکو. بچے تو زنا میں رکتے ہیں, نکاح میں تھوڑی رکتے ہیں. اور دماغ بن رہا ہے کہ بھائی گورے تو اسی لیے آئے کہ زنا کرو, نکاح مت کرو. نکاح میں تو آگے مسائل ہیں 10. اب تو میں ایسے نفسیاتی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں عورتوں کو طلاقوں کے مشورے دے رہے ہیں, بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں. کہہ رہے یار نکاح میں جو ہے نا ٹینشنیں زیادہ ہیں, آپ آزاد زندگی گزارو. ایسے بھی نفسیاتی ڈاکٹر. تو معاشرہ جا رہا ہے تباہی کی طرف, مذہب سے آزادی کی طرف. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اگر آپ ادھر نہ ہوئے تو آپ ادھر کو لڑک جاؤ گے, پھر برباد ہو جاؤ گے. اور میں آپ کو بتاؤں, آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں, اگر خاندانی اور پاکیزہ اور سکون کی زندگی چاہتے ہو, آپ کو دین کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. اکیلے دین نہیں, بیوی بچوں میں بھی آپ کو اپنا خاندان بڑھانا بھی پڑے گا شریعت کے مطابق. آپ کو اس کی اسلام کے مطابق تربیت کرنا بھی پڑے گی, ورنہ درندے بن جاؤ گے. کیونکہ آپ اگر لبرلزم کی طرف گئے, آپ کو واسطہ بھی انہی لوگوں سے پڑے گا جو لبرل ہیں. لبرل لوگوں میں محبتیں اللہ کی قسم نہیں ہوتی, جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں, جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. جو خدا کو نہیں مانتے وہ آپس میں محبت نہیں کر سکتے. آپ شادی کرو گے آپ کو لالچی بیوی ملے گی, وہ آپ کا پیسہ دیکھ رہی ہے, جب دین نہیں دیکھ رہی تو کیوں شادی کر رہی ہے آپ سے؟ لوگ کہتے نہیں میں نے ایکچولی مجھے اس سے سچی محبت ہے. بے وقوف ہے اگر آپ سے سچی محبت کر رہی ہے وہ. بھائی اگر کوئی عورت آپ سے کہتی ہے نا آپ دیندار نہیں ہو, آپ شرابی کبابی زانی اٹھ پٹانگ, اور کوئی لڑکی آتی مجھے آپ سے سچی محبت ہے, میں آپ سے شادی کر رہی ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, خدا کی قسم جھوٹ بول رہی ہے. آپ سے سچی محبت ایک نمبر کی بے وقوف ہوگی تو ہوگی اس کو. کیوں, آپ نے کیا کیا اس کا بھائی جو آپ سے سچی محبت ہو گئی؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کر رہی ہے نا, صرف پیسہ دیکھا ہے اس نے, یا آپ کے حسن و جمال پہ عاشق ہے, اس کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب اپنی ہوس ہے نا. جب اپنی ہوس ہے تو جب تک پوری ہوگی ساتھ دے گی, جہاں ہوس پوری نہیں ہوئی فوراً ساتھ چھوڑے گی, اور اگر نہیں چھوڑے گی تو بے وقوف ہوگی. تبھی تو آج لبرل عورتوں میں طلاقوں کا ریشو کتنا ہے. شوہر مالدار تھا, آمدن کم ہوئی, فوراً عدالت سے جا کے کیا لیا, خلا. یہ دیندار عورتوں میں نہیں ہے, یہ کس میں ہے؟ یہ لبرل لڑکیوں میں. دیندار عورت کہے گی بھائی میرا میاں ہے, کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں, برے ہوتے ہیں, طلاق لینے سے تو میں گنہگار ہو جاؤں گی. میرا ریلیشن تو اللہ کی خاطر ہے, اللہ کے علاوہ ریلیشن کی اگر کوئی بنیاد ہے, اللہ کی قسم وہ بنیاد کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتی. دینداروں کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ملتی ہے؟ ان کی ریلیشن کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے. مفاد پورے ہو رہے تو بھی خدمت, نہیں ہو رہے تو بھی خدمت. میں تو ایسے ایسے علماء سے ملا ہوں نا, انتہائی غریب لیکن مخلص ہے, اللہ کی محبت ہے, ان کے مریدین کروڑپتی, مریدین پیسہ نچھاور کر رہے ہیں بھائی, نوٹوں میں کھیل رہے ہیں وہ. حالانکہ مرید ان کو پیسہ دے رہا ہے, اس میں مرید کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ دنیا کا تو نقصان ہے, لیکن ان کو پتہ ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, یہ بھی لالچی نہیں ہے, اور ان کی بھی ہم سے تعلق دین, ان کا ہم سے تعلق سیٹ ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, ان کی ہم سے محبت کس بیس پر ہے؟ اللہ کی خاطر ہے. ایک صاحب ہیں امریکہ میں پڑھ کر آئے, بہت اللہ نے ان کو نوازا نا, بہت نوازا اللہ نے. مجھے اپنا واقعہ بتایا انہوں نے نا اپنی ورک شاپ میں ایک پٹھان کو بٹھایا ہوا تھا, سیدھا سادہ غریب مسکین سا پٹھان. یہ بڑے سائنسدان ہیں امریکہ سے پڑھے ہوئے, یہ جو صاحب مجھے واقعہ سنا رہے, اور جس ورک شاپ میں یہ واقعہ سنا رہے تھے وہ غریب سا پٹھان اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. اچھا خود بہت ایجوکیٹڈ ہے, زیادہ ٹائم بھی ان کا امریکہ میں گزرا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے یار یہ تبلیغی جماعت میں میرے گھر میں آیا تھا, دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے لیے ملنے آئے ہیں, مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے, تھوڑی دیر بات سن لیں. میرے ابا نے ان کو مار کے بھگا دیا, بے اکرامی کی ابا نے, یا ڈانٹ کے بھگا دیا. کہہ رہے ہم بھی بے نمازی تھے, نہ داڑھی نہ ٹوپی نہ کوئی, جو ڈیفنس میں رہتے تھے وہ صاحب, کہہ رہے بالکل عیش و عشرت والی زندگی. کہہ رہے یہ میرے پیچھے پڑا رہا, پھر آتا پاؤں پکڑتا, یار تھوڑی دیر دین کی بات سن لو, تھوڑی دیر دین کی بات سن لو. کہتے ہیں بالآخر ایک دن مجھے ترس آ گیا. اس غریب پٹھان کا اس سیٹ سے کوئی مالی مفاد
نہیں تھا. یہ جذبہ تھا یار دین پہ آ جائے. کہہ رہے اور بھی لوگوں پہ محنت کر رہا تھا, مجھ پہ بھی. کہہ رہے اس نے اتنی محنت کی, میرے ابا کی بد اخلاقی بھی برداشت کرتا رہا, ایک لفظ زبان سے نہیں کہا اس. یہ پٹھان اس پر اتنی محنت کیوں کر رہا تھا غریب؟ اس لیے کہ یہ مجھے پلاٹ خرید کے دے دے گا. یہ تو اس نے دیکھا نا یہ دوسرے غریبوں پہ بھی ایسے ہی محنت کر رہا ہے. دیکھو جو انویسٹر ہوتا ہے نا, یا جو کاروباری آدمی ہوتا ہے, وہ بڑے بڑے سیٹ تلاش کرتا ہے بزنس کے لیے, یا ٹماٹر والے تلاش کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دعوت بھی کرے گا سیٹوں کی, پھر سمجھائے گا. ہم ایک دفعہ گئے کہیں گولڈن کی بزنس ہو رہا تھا, تو ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ بزنس جائز ہے یا نہیں. تو اس کی ان کی میں لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے گیا. بڑا وی آئی پی کھانا, بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا تھا انہوں نے, بڑا وی آئی پی کھانا بھائی, دعوت. ہم نے کہا یار بڑے نیک آدمی. اس کے بعد پھر اپنی سارا بزنس کا انٹروڈکشن. ہم نے کہا اصل میں یہ سارے مرغے اس چکر میں کھلائے ہیں کہ جو ہے ٹھیک ہے جائز ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, یہ کاروبار کا ایک طریقہ ہے, لوگوں کو کھلا کے جمع کریں پھر اپنی پروڈکٹ کو بتائیں. تو جائز ناجائز کی بات نہیں میں کر رہا, لیکن ہر کھانے کے پیچھے کیا ہے, ایک مفاد ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس آدمی نے اتنی محنت کی کہ میں دین پہ آیا, آج میری داڑھی ہے, میں امریکہ میں بھی شریعت کے مطابق رہا ہوں, اور اللہ نے مجھ سے اتنی خدمت کی. اب میں جب پاکستان آتا ہوں اپنی ہر محفل میں اس کو بلاتا ہوں. اب بتاؤ یہ تعلق کی بیس کیا ہے؟ اللہ ہے نا. یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا. آج اتنے مسائل آ رہے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں یار, شوہر کی آمدن کم ہو گئی, بیگم فوراً کھلا لے لو. ادھر کوئی اچھا ہینڈسم ہونے کی بیس پہ آپ سے اس نے شادی کی, جب آپ سے شادی ہوئی آپ کا دوست آپ سے زیادہ ہینڈسم, اور آپ بڈھے ہو کے کمر آپ کی کیا ہو رہی ہے, آپ کو کووڈ ہو گیا. یہ جو چائنا والے, یہ بھی سپر پاور ہے نا, ہمارے لحاظ سے تو امریکہ سے کم ہے, لیکن وہ 5 جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے, ان میں چائنا بھی ہے نا. کتنے نیک بنتے ہیں نا, تہذیب تہذیب تہذیب, ان قوموں سے سیکھو, ان کی گلیاں کتنی صاف, اور ہمارے گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھو کووڈ میں کیا ہوا ہے, کسی بوڑھے کو کورونا ہوا نا چائنا میں, ساری قوم چھوڑ کے بھاگ گئی اکیلا. اس کو شوہر کو کورونا ہوا, بیوی نے آنکھیں پھیر لی, مر جا, ہاسپٹل بھی نہیں لے کے جانا, جنازوں کو کرینوں سے اٹھا کے پھینک رہے ہیں جیسے کوے اور چیل کووں کو پھینکا جاتا ہے. ایسے کہ بھائی ہمارے مفاد آپ سے تھے, اب کووڈ ہو گیا, بڑھو جو مرضی کرنا ہے. ہمیں انڈیا میں کیا ہوا, ہندوؤں کے یہاں جا کے دیکھو, مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوا. مجھے کووڈ ہوا سب سے پہلے, ہمارے گھر والے پھر بھی ہمارے ساتھ, کہیں نہیں بھاگے. یہ بھی نہیں کہ میں چھٹی لے کے اپنی اماں کے جا رہی ہوں, یہ بھی نہیں. سب کے گھروں میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی نیک خاندان ہے ہمارا, اللہ کا شکر, کیونکہ دین ہے نا بھائی. ایسے موقع پہ ہی تو آپ خدمت کرنی ہے. پھر میرے فوراً بات گھر والوں کو ہو گیا کہ آپ کو ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ کورونا کا وائرس آیا. بس اس سے زیادہ وہ بھی مذاق میں تانا دی. نہ بچے بھاگے ماں باپ کو چھوڑ کے, نہ گھر والے بھاگے ہمیں چھوڑ کے, نہ ہم بھاگے کہ یار دوبارہ نہ ہو جائے مجھے. اتنی احتیاط میں نے کر لی تھی کہ فلسطین اسرائیل کے ہاں اور اسرائیل فلسطین کے ہاں نہ جائے, کیونکہ 2 سسرال فلسطین اسرائیلی ہوتے ہیں نا سوکنے, کہ بس اتنی احتیاط. یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ. لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے میرے والد کو ہو گیا کیا کروں, میں نے کہا بھائی خدمت ٹھیک ہے, احتیاط کر لو, ماسک لگاؤ, خدمت سے بھاگنا نہیں ہے. حضرت مجھے ہو گیا تو کیا ہوگا, میں نے کہا بھائی اللہ پہ کیا کرنا ہے, توکل. اسلام نے کیسی اچھی تعلیمات دی, کسی علاقے میں وبا پھیل جائے علاقہ چھوڑ کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. دنیا نے لا بنا دیا, قانون بنا دیا, چائنا نے کورونا والے ایریا سے کوئی بھاگے گا نہیں, پھر بھی آدھے چائنیز بھاگ گئے. اسلام نے بھی لا بنایا, کسی علاقے میں وبا پھیل جائے بھاگنا نہیں ہے. جو واقعی اسلام کو فالو کرے گا وہ بھاگے گا نہیں. لوگ کہیں گے مر جائے گا, تو ہم کہیں گے یار کیا کریں, اگر مر جائیں گے تو خدا کی رضا میں مریں گے نا. ہم تو جیتے خدا کے لیے, اور اللہ کو یہ بھی قدرت ہے بھاگ کے بھی مار دے ہمیں, اور یہ بھی قدرت ہے یہاں سے نہ بھاگے اور نہ مارے. وہ صحابی رسول تھے, شام میں طاعون کی بیماری پھیل گئی, لوگوں نے کہا فرار ہو جائیں, آپ صحابی رسول ہیں. انہوں نے کہا نبی نے منع کیا, میں نہیں جاؤں گا. ان کے صبح پھنسی نکل آئی نا, طاعون میں ایک پھوڑا نکلتا ہے, یہ اس کی علامت ہے 24 گھنٹے میں آپ کی ڈیتھ. تو لوگوں نے کہا ہم تو آپ سے کہہ رہے تھے آپ چلے جائیں یہاں سے, تو اب دیکھو آپ کی بھی موت ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ پھنسی جو ہے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے. اس زمانے میں بڑا قیمتی بات کہ اللہ کا حکم میں نے پورا کیا, اب اللہ کے حکم میں موت آ رہی ہے, تو اس موت پہ اللہ کیا ہے, مجھ سے خوش ہے. تو آپ کے ماں باپ میں, آپ کے قریبی ریلیٹیو میں کوئی بیمار ہو جائے, احتیاط ضرور کریں. اسے چھوڑ کے آپ کو میرے بھائی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. مر گئے کوئی بات نہیں, بولے یار موت زندگی کس کیا, شاید اسی سے اللہ بخش دے.
تو میرے بھائی دین کی بیسس پہ جو رشتے ہوتے ہیں صرف ان میں محبت ہوتی ہے, اس کے علاوہ محبت کہاں گئی بھی. آج کل ڈائلگ بہت ہیں, ہیرو ہیروئن کے جیسے ڈائلگ ہوتے ہیں نا, میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا, یہ لے آؤں گا. اس ہیروئن کو لکوا ہو جائے پھر دیکھ تو کیا لے کر آئے گا. کیا خیال ہے, اس کو لکوا ہونے دے پھر لائے گا آسمان سے تارے. کیا ہو گیا بھائی, آپ کی جو گرل فرینڈ ہے نا بہت مر رہی ہے, میں یوں ہوں, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی, میں خودکشی کر لوں گی, تم نے مجھے چھوڑا تو میں ہوں. آپ اپنی لکوے والی تصویر بھیج دو مصنوعی, تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے کہ مجھے یہ ہو گیا ہے اور میں واقعی میں بھی تمہارے بغیر نہیں, جھوٹی موٹی نا, فوراً سے پہلے بلاک کرے گی آپ, فوراً سے پہلے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو آج کل بڑا ہو رہا ہے کہ شوہر کی آمدن, بیوی میں تھوڑا سا فالٹ نکل آیا, بیوی کو میاں چھوڑ کے بھاگ گیا. ہم نے تو دیکھا ہے اپنے بابا و اجداد میں, بھائی بیوی کو فالج ہو گیا پھر بھی خدمت کر رہے ہیں اس کی. یار ہمارے معاشرے میں خیر ابھی بھی الحمدللہ غالب ہے, ایسے میاں بیوی عام طور پہ ایک دوسرے کو چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن وہی شر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں, وہی مغربی کلچر آ رہا ہے. وفا ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ محبت کی بیس خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے تو مفاد ہے. مفاد تو میرے بھائی کبھی اس سے ہے, کبھی وسیم سے, کبھی کس سے, ستار سے, کبھی مختگین سے, کبھی سلیم سے. مفاد کیا ہوتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. تو جب محبتیں نہیں ہیں تو سکون بھی نہیں. اس کو پتا ہے یہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا, اس کو پتا ہے شوہر کو بیوی سے محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے, تو جتنا اس کا حق بنتا ہے نا اس سے زیادہ دے رہا ہوتا ہے, زیادہ دے رہا ہوتا ہے. اس کے غصے کو بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے, ورنہ آدمی کو غصہ ہے نا, کم بغت گیس کا بل میں دیتا ہوں, بجلی کا بل میں دیتا ہوں, گورے تو نہیں دیتے, اسکولوں کی فیسیں بچوں کی میں دے رہا ہوں, تو نے اونچی آواز سے بات کی کیسے میرے سامنے, اسی بات کو پکڑ کے طلاق دے دے وہ, لیکن کیوں نہیں دے رہا ہوتا. یار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ طلاق کو اللہ پسند نہیں کرتے, اللہ کو گھر جوڑنے والا پسند ہے, توڑنے والا پسند نہیں ہے. تو برداشت کرو یار, بہت سے لوگوں کو اللہ نصیب نوازا ہے. اسی طرح عورت بھی یہ سوچ کے برداشت کرتی ہے, ٹھیک ہے بھائی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, برداشت کریں گے, کیا ملے گا, ثواب ملے گا. طلاقیں لے کے شادیاں کرنا عورت کے لیے اچھا کام ہے,